بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 31 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب بیع المرابحۃ والتولیہ کی آخری فصل صح بیع العقار قبل قبضہ سے متعلق پڑھیں گے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم 3 مسائل پڑھیں گے. پہلا مسئلہ یہ کہ مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کا بیچنا یہ جائز ہے یا کہ نہیں، اس سے متعلق ہم تفصیلاً پڑھیں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیلی یا وزنی چیز کو بائع سے لینے کے بعد بغیر تولے بغیر کانٹا کیے ہوئے آگے بیچنا یہ جائز ہے یا کہ نہیں. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دین میں مزید تاخیر کی گنجائش ہے یا کہ نہیں، اس کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں. 3 مسائل سے متعلق ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں. تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: صح بیع العقار قبل قبضہ لا بیع المنقور ولو اشترى مکیلا حرم بیعه واکلہ حتی یکیلہ ومثلہ الموزون والمعدود للمزروع وصح التصرف في الثمن قبل قبضہ والزیادة فیہ. یہ فصل ہے اس بات کے بیان میں کہ زمین کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا یہ جائز ہے یا کہ نہیں. تو صح بیع العقار قبل قبضہ، یہ شیخین کا مذہب بیان ہو رہے ہیں کہ زمین کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا یہ جائز ہے. مثلا کسی سوسائٹی کی بے ہو رہی ہے اور اس میں پلاٹ فروخت ہو رہے ہیں، اور اس سوسائٹی کے مالک کہتا ہے کہ یہ 10 پلاٹ میں نے آپ پر بیچ دی، اور آپ کہتے ہیں میں نے خرید لیے، اور پھر کچھ رقم یا پوری رقم بھی آپ اس مالک کو حوالہ کر دیں. اس کے بعد اگر اس نے ابھی تک ان پلاٹوں کی فائل آپ کو بنا کر نہیں دی اور ان پلاٹوں کے نمبر نہیں دیے اور ان کا قبضہ ابھی تک آپ کو نہیں دیا، اس سے پہلے اگر آپ ان کو آگے فروخت کرتے ہیں تو یہ فروخت کرنا شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز ہے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہ جائز نہیں. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اشتریت شیئا فلا تبعه حتی تقبضه. یہ امام احمد کی روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب آپ کوئی چیز خریدیں تو اس کو اس وقت تک نہ بیچیں جب تک آپ اس پر قبضہ نہ کریں. یہی قول امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے. شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدم جواز جو ہے بے قبل القبض یہ اشیاء منقولہ میں ہے، اور اس عدم جواز کی وجہ شیخین فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اشیاء منقولہ کو قبل القبض مشتری فروخت کرے گا تو اس میں انفساخ بے کا احتمال ہے کہ مبیع ہلاک ہو جائے، مبیع ضائع ہو جائے تو بے ہلاک ہو جائے، بے ختم ہو جائے گی، فسخ ہو جائے گی. تو اس لیے فرماتے کہ اشیاء منقولہ کو قبل قبض آپ فروخت نہیں کر سکتے. لیکن اشیاء غیر منقولہ مثلا زمین ہو گئی تو اس کے ہلاکت کا چونکہ خطرہ نہیں ہے، انفساخ بے کا جو خطرہ تھا اس میں موجود نہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ زمین کی بے قبل القبض یہ جائز ہے. ہاں شیخین کے ہاں بھی اگر زمین کسی سمندر کے کنارے پر ہو یا کسی ایسی جگہ ہو جہاں سیلاب وغیرہ کا خطرہ ہے، یا آج کل جیسے پورا پاکستان جو ہے وہ پانی کے سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، خصوصاً سندھ کے علاقے، دادو شہر وغیرہ، تو اب اگر اس شہر کے پلاٹ کوئی اس حالت میں فروخت کرنا چاہے گا، فروخت کر لے
اور بیع و شراء ہو جائے تو فرماتے قبل القبض مشتری کے لیے اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر اس مبیع کے ہلاکت کا قوی خطرہ ہے۔ تو فرماتے صح بیع العقار قبل قبضہ، صحیح ہے زمین کا بیچنا قبضہ کرنے سے پہلے، لا بیع المنقول، لیکن منقولی چیز کا قبل القبض بیچنا یہ جائز نہیں۔ منقولی چیز کا قبل القبض بیچنا یہ جائز نہیں، وجہ میں نے بتا دی، اس وجہ سے کہ یہاں پر انفساخ بیع کا مبیع کے ہلاک ہونے کی وجہ سے قوی خطرہ ہے۔ وَلَوِ اشْتَرَى مَكِيلًا حَرُمَ بَيْعُهُ وَأَكْلُهُ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر بائع نے کوئی مکیلی چیز یا کوئی وزنی چیز خرید لی، بیچ دی اور مشتری نے خرید لیا، تو اب مشتری کے لیے جائز نہیں کہ اس مکیلی یا موزونی چیز کو وزن کیے بغیر یا کیل کیے بغیر آگے بیچ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا بیچنا یہ جائز نہیں کہ جب تک اس میں 2 صاع جاری نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ انہو نہا عن بیع طعام حتی یجری فیہ صاعان، کہ جب تک کسی طعام وغیرہ جو مبیع ہو اس میں 2 صاع جاری نہ ہو اس وقت تک اس کی بیع جائز نہیں۔ 2 صاع سے مراد ایک صاع البائع و صاع المشتری، ایک بائی کی صاع اور دوسرا مشتری کے صاع ہے۔ تو جب تک یہ دونوں حضرات کی صاع جاری نہ ہو اس وقت تک یہ چیز آگے مشتری کے لیے بیچنا جائز نہیں۔ مثلا 10 من گندم خریدا اور 10 من گندم کو بائع نے کیل کیا ہو اور وہ مشتری پر بیچ دے، تو مشتری اگر آگے اس کو بیچنا چاہے تو جب تک اس کا وزن نہ کرے اس وقت تک آگے نہیں بیچ سکتے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب تک یہ مبیع کا وزن بائع اور مشتری پر مجہول ہو، مشتری کو اس کا یقین علم نہ ہو۔ اگر بائع نے 10 من گندم نکال کر مشتری کے سامنے ترازو پر رکھ کر تول کر جو ہے وہ دے دیا، یا گاڑی جو ہے لوڈ کر کے وہ جا کر کانٹے پر کڑی کر کے وہاں پر اس کا وزن نکال دیا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مشتری کے پاس چونکہ وزن کی پرچی موجود ہے، جہالت کسی قسم کی نہیں ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں اس کو آگے بیچنا یہ جائز ہوگا۔ وَلَوِ اشْتَرَى مَكِيلًا، اگر کوئی شخص مکیلی چیز خریدے، حَرُمَ بَيْعُهُ وَأَكْلُهُ، تو حرام ہے اس کا بیچنا اور اس کا کھانا، حَتَّى يَكِيلَهُ، جب تک کہ اس کو دوبارہ کھیل نہ کر دے، دوبارہ اس کو ناپے نہ۔ وَمِثْلُهُ الْمَوْزُونُ وَالْمَعْدُودُ، اسی طرح موزونی چیز بھی ہے اور معدودی چیز بھی ہے، یعنی موزونی چیز اور معدودی چیز میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک مشتری اس کو دوبارہ وزن نہ کرے یا جب تک مشتری دوبارہ اس معدودی چیز کی گنتی نہ کرے اس وقت تک اس کو آگے بیچنا یہ جائز نہیں، اسی طرح اس کے استعمال بھی جائز نہیں۔ للمزروع، للمزروع سے مزروعی چیز کی استثناء کی ہے کہ مزروعی چیز مثلا 2 کاٹن کپڑے کے لے لیے مولانا، اور وہ کپڑا مشتری نے لے کر اپنے پاس رکھ دیا، ابھی تک اس کو دوبارہ گز نہیں کیا اور گزوں سے اس کو ناپا نہیں، میٹروں سے اس کا اندازہ نہیں لگایا، ویسے آگے بیچ دیتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بے جائز ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زراع مزروع اشیاء میں یہ وصف ہے، اور وصف کے بارے میں ہم نے ضابطہ پڑھا ہے کہ الاوصاف لا یقابل شیء من الثمن، کہ وصف جو ہے وہ ثمن میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے بغیر زراع کیے ہوئے، بغیر زراع سے ناپے ہوئے اس کو آگے بیچ سکتا ہے۔ تو للمزروع سے احتراز ہوا مزروعی چیزوں سے کہ اس کو وزن کیے بغیر آگے فروخت کر سکتا ہے۔ وصح التصرف فی الثمن قبل قبضه والزیادة فیہ، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ بیان فرما رہے کہ مشتری کا ثمن میں تصرف کرنا قبل القبض یہ جائز ہے، اور اسی طرح اس میں زیادتی کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی ثمن کے بارے میں چونکہ یہ ضابطہ ہے کہ الثمن لا تتعین بالتعین، کہ ثمن تعین سے متعین نہیں ہوتا، اگر مشتری نے جو 10,000 ثمن کے طور پر اپنے پاس پیسے رکھے ہیں، اگر ان پیسوں کو کسی اور چیز میں لگا دیں پھر اور 10,000 لا کر اس کو دیں، تو فرماتے اس کو اس کا اختیار ہے۔
فرماتے وصح تصرف فی الثمن قبل قبضه، تصرف میں ثمن میں تصرف کرنا قبضے سے پہلے یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر بائع نے ابھی تک ثمن پر قبضہ نہیں کیا اور قبضہ کرنے سے پہلے اس میں وہ تصرف کرتے، مثلا 10 لاکھ کی گاڑی اس نے بیچ دی اور آگے وہ ابھی تک اکاؤنٹ پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں آیا نہیں، اور وہ کسی اور سے کہتا ہے کہ بھئی 1-2 گاڑیاں 5-5 لاکھ کی لا کر میرے شو روم میں کھڑی کر دو، کل جو ہے نا فلاں بندہ مجھے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں، آج ٹرانسفر کر دے گا یا کل ٹرانسفر کر دے گا، وہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گا، تو فرماتے ہیں یہ جائز ہے۔ وزیادت فیہ، اور اسی طرح اس میں زیادتی کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا ثمن جو ہے وہ 10 لاکھ ہے، مشتری زیادہ کر دے بھئی، کہے کہ میں آپ کو 11 لاکھ دوں گا، گاڑی مجھے بڑی پسند آئی ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ والحط منہ والزیادۃ فی المبیع، اسی طرح ثمن سے کمی بھی کر سکتے ہیں، بھائی کہے چلو بھئی 10 لاکھ نہیں صحیح 9.5 لاکھ مجھے دے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح زیادت فی المبیع، اگر بائع جو ہے وہ مبیع میں زیادتی کر دے، گاڑی کے ساتھ جو ہے کچھ اور بھی موٹر سائیکل وغیرہ بھی گفٹ میں مشتری کو دے دیں، تو فرماتے ہیں یہ جائز ہے۔ وَيَتَعَلَّقُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِكُلِّهِ، لیکن یہ کمی اور زیادتی چاہے مبیع میں ہو چاہے ثمن میں ہو، جب دونوں عاقدین اس پر راضی ہو جائے اور اس کا اقرار کر لے، تو فرماتے ہیں یہ ثمن میں زیادتی اگر مشتری نے کی ہو تو اس کا مستحق بائع بن جائے گا، مبیع میں زیادتی اگر بائع نے کی ہو تو اس کا مستحق مشتری بن جائے گا، اور یہ استحقاق کل کے ساتھ متعلق ہوگا، کل عقد کے ساتھ، اور یہ استحقاق کل عقد کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بعد میں کسی وجہ سے یہ عقد فسخ کرنا پڑے تو جو زیادتی بائع نے مبیع میں کی ہو وہ زیادتی بھی مشتری اس کو واپس لوٹائے گا، یا جو زیادتی ثمن میں مشتری نے کی ہو تو بائع وہ زیادتی بھی جو ہے مشتری کو واپس لوٹائے گا۔ وصح تعجیل کل دین غیر القرض، اب فرماتے ہیں دین کی چونکہ مختلف صورتیں ہیں، دین وہ بھی ہوتا ہے کہ جو مبیع کے بدلے میں انسان کے ذمہ پر لازم آ جائے، دین وہ بھی ہوتا ہے کہ جو کسی کی کفالت قبول کرنے کی وجہ سے ذمہ پر آ جائے وغیرہ ذالک۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے دے اور 10 لاکھ روپے قرض دے دیے تو وہ اس کے ذمہ بھی دین ہے، تو فرماتے ہیں اب اگر کوئی شخص جو ہے دین کے لیے مدت مقرر کر لے، مثلا کہ ثمن 1 مہینے بعد میں دوں گا، یا کہتے 1 لاکھ روپے قرض دے دو اور 1 مہینے بعد دوں گا، تو 1 مہینہ بعد کا کہا ہے، اگر بائع اس کو 1 مہینے سے پہلے طلب کرنا چاہے مثلا 15 دن میں، تو فرماتے اس کی اجازت ہے۔ صح تعجیل کل دین، ہر قسم کی دین کی تعجیل ہر قسم کی دین کی جائز ہے، البتہ تعجیل لیکن اگر قرض کی مدت میں اضافہ کرنا چاہے، مثلا قرض کی مدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہے، وہ کہتے چلو 1 مہینے کے بدلے آپ 2 مہینے بعد میں دوں گا، وہ کہتے ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں، اس لیے کہ 1 مہینہ بعد مثلا 30 تاریخ کو اب مدیون پر لازم تھا کہ وہ دین اس کے حوالے کر دیں، اگر وہ نہیں دیتا اور مزید مدت اس کو دیتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو تعجیل ہے یہ اس دین کے بدلے میں ہے جو 30 تاریخ کو وہاں اس کے ذمہ دینا لازم تھا، اور یہ گویا کہ بیع الدین بے دین ہوگی اور یہ جائز نہیں، آگے اس کی مزید تفصیل بھی آ رہی۔ وصح تعجیل کل دین، ہر قسم کے دین کی تعجیل جائز ہے غیر القرض، سوائے قرض کے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے پڑھا کہ اشیاء منقولہ کی بے قبل القبض جائز نہیں، غیر منقولی چیزوں کی بے قبل القبض بھی جائز ہے جیسے زمین۔ اسی طرح پھر ہم نے پڑھا کہ جب تک مبیع میں 2 کیل جاری نہ ہوں، جب اس وقت تک جو ہے مشتری کے لیے اس کا بیچنا جائز نہیں، یعنی 1 کیل جو ہے وہ بائع کا اور دوسرا وہ مشتری کا، جب دونوں نہ ناپے اس وقت تک بیچنا جائز نہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ایسی مبیع جس میں دونوں کا وزن کرنا ضروری ہے، وہ کیلی ہو یا وزنی ہو یا معدودی ہو، مزروع نہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ثمن اور مبیع میں تصرف کرنا قبل القبض یہ جائز ہے، اور آخر میں ہم نے پڑھا کہ دین کے علاوہ جتنے بھی قرض کے علاوہ جتنی بھی دین ہیں ان میں تعجیل درست ہے، سوائے قرض کی کو اس میں درست نہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔